دوستوں، کچھ شخصیات کی عظمت میں محض فتوحات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، پھر بھی دنیا انہیں ایک عظیم اور گریٹ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایسے ہی ایک کردار جو سکندر اعظم یا الیگزینڈر گریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر یہی معیار رکھا جائے تو عظمت کا اگر یہی معیار ہو تو آج کا سامراجی ملک بھی اس عظمت کا ایک استعارہ ہے۔ مجھے جو ان میں اوصاف معلوم ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان کی فتوحات کے علاوہ۔ دوستو، سکندر کے والد کا نام شاہ فلپ دوم تھا۔ ان کے والدین نے سکندر کی زندگی اور اس کے عظیم خواہشات کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوستو، شاہ فلپ دوم کا پس منظر اگر ہم بیان کریں تو فلپ مقدونیہ کا بادشاہ اور ایک شاندار فوجی رہنما تھا۔ اس نے مقدونیہ کو ایک کمزور ریاست سے ایک طاقتور ریاست یا فوجی قوت میں تبدیل کیا اور ایک ایسی جنگی حکمت عملی اور تربیتی طریقے متعارف کروائے جو بعد میں سکندر کے لیے مشعل راہ بنے۔ فلپ سکندر کی زندگی میں ایک متاثر کن لیکن پیچیدہ شخصیت تھے۔ انہوں نے سکندر کو اعلیٰ تعلیم فراہم کی، یہاں تک کہ ارسطوٹل کو اس کا استاد مقرر کیا، لیکن فلپ کی کئی شادیوں اور سیاسی تعلقات نے خاندانی تناؤ کو جنم دیا۔ اس کے باوجود فلپ نے سکندر کے دل میں عظمت حاصل کرنے اور نئی زمینوں کو فتح کرنے کی خواہش کو بیدار کیا۔ دوستو، ان کی والدہ ملکہ اولمپس ایپیروس موجودہ یونان اور البانیہ کا علاقہ سے تعلق رکھتی تھیں اور ایک طاقتور خاندان سے آئی تھیں۔ وہ ایک مضبوط شخصیت کی مالکہ تھیں اور دیوتا دیونائسس جو شراب سرخیزی اور جنون کے دیوتا کی پیروکار تھی۔ ان کے روحانی روایات اور عقائد نے سکندر کے خداؤں اور مقدر کے بارے میں نظریات پر گہرا اثر ڈالا۔ دوستو، اولمپس کا سکندر بہت گہرا اثر تھا۔ وہ سکندر کو یقین دلاتی تھی کہ وہ فلپ کا نہیں بلکہ دیوتا زیوس کا بیٹا ہے۔ ان کے اثر نے سکندر میں یہ یقین پیدا کر دیا کہ وہ عظمت کے لیے مقدر ہے۔ تاہم ان کی جارحانہ فطرت اور فلپ کے ساتھ کشیدہ تعلقات نے اکثر ان کو اپنے والدین کے درمیان مشکل صورتحال میں ڈال دیا۔ دوستو، فلپ اور اولمپس نے مل کر سکندر کو حوصلہ اور اس کے مقدر پر یقین فراہم کیا، جس نے اس کی افسانوی فتوحات کو ممکن بنایا۔ سکندر اعظم کی وفات صرف 32 سال کی عمر میں ہوئی۔ وہ 20 یا 21 جولائی 356 قبل مسیح کو پیدا ہوا اور 10 یا 11 جون 323 قبل مسیح کو موجودہ بابل یا عراق میں وفات پا گیا۔ کم عمری کے باوجود اس نے ایک عظیم سلطنت قائم کی جو یونان سے مصر اور شمال مغربی ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوستو، یونانی فاتح سکندر اعظم کی زندگی کے چند حیرت انگیز اور کم معلوم حقائق ہیں جو اسے مزید اس کی زندگی کو پراسرار بناتے ہیں۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ سکندر ایک نادر بیماری کا شکار تھا جسے گیلن باری سنڈروم کہتے ہیں، جس سے جسم جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کے جسم میں کئی دنوں تک سڑن کے آثار نہیں دیکھے گئے، جس سے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ شاید وہ مفلوج ہو چکا تھا اور بات چیت کے قابل نہیں تھا اور اس کو زندہ دفنا دیا گیا تھا۔ اس طرح قدیم اگر ہم دستاویزات کو دیکھیں تو اس کے مطابق سکندر کا جسم اس کی موت کے 6 دن تک خراب نہیں ہوا، جسے اس کی دیوتا صفت شخصیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جدید محققین کا ماننا ہے کہ یہ خاص قسم کا حنوط کاری کے طریقوں، موسمی حالات یا شاید بیماری کی وجہ سے اس طرح ہو سکتا ہے۔ دوستو، سکندر کی آنکھوں کا مختلف رنگ ہونا کہ سکندر کو ایک ہیٹروکرومیا کی بیماری تھی، ایک ایسی حالت جس میں
آنکھوں کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ اس نایاب خصوصیت نے اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنایا اور اس کو دیوتا نما شخصیت کے طور پر دکھایا گیا۔ دوستو سکندر ہومر کی ایلیٹ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور اپنے آپ کو ایکلس کے وارث کے طور پر دیکھتا تھا۔ یہی عقیدہ اس کی فتح اور عظیم بننے کی خواہش کو جلا دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بستر کے نیچے خنجر اور ایلیٹ کی کاپی رکھتا تھا۔ دوستو سکندر کو شراب نوشی کا بہت شوق تھا اور اس کی شراب کی محفلیں کافی مشہور تھیں۔ ایک ایسے ہی موقع پر اس نے نشے کی حالت میں اپنے قریبی دوست کلیس دی بلیک کو قتل کر دیا، جس کا پچھتاوا اسے زندگی بھر اس کو محسوس ہوتا رہا۔ سکندر کی موت کی اصل وجہ ابھی تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے زہر دیا گیا، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ وہ ٹائیفائڈ یا کسی نادر بیماری کا شکار ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے اس کے اپنے جرنیلوں نے زہر دیا تھا، مگر اس کا کوئی ایویڈنس جو ہے وہ موجود نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سکندر نے اپنی موت سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کے ہاتھ تابوت سے باہر لٹکائے جائیں تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ عظیم ترین فاتح بھی خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ بات درست ہے یا نہیں، مگر اس کی عاجزی اور موت کے ادراک کی علامت بن گئی۔ دوستو ایک اور داستان اسی طرح اس کے مطابق سکندر کا دل لافانی تھا اور جلایا نہیں جا سکتا تھا۔ قدیم کہانیاں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس کا دل نکال کر اس کو علیحدہ دفن کیا گیا، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ داستانیں اس دیومالائی شخصیت کے طور پر دیومالائی کے طور پر اسے پیش کرتی ہیں۔ دوستو اس کی رحم دلی کی بات کریں جو دوسرے فاتحین کے برعکس تھی۔ ان کے مردوں کو مار کر سکندر نے اپنے سپاہیوں کو فتح شدہ علاقوں کی عورتوں سے شادی کرنے کی ترغیب دی تاکہ مختلف ثقافتوں میں ملاپ ہو۔ یہ رحم دلی بھی کتنی عجیب تھی۔ اس نے خود بھی فارسی شہزادیوں سے شادی کی، جو اس وقت کے لیے غیر معمولی بات سمجھی جاتی تھی۔ سکندر کا مقبرہ کی بات کریں تو ابتدائی طور پر مصر کے شہر سکندریہ میں تھا اور یہ زیارت کی جگہ بن گیا تھا، تاہم اس کا جسم پراسرار طور پر غائب ہو گیا اور آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ کچھ روایات کے مطابق اس کے جسم کو چوری کیا گیا، تباہ کیا گیا یا چھپا دیا گیا، جس سے تاریخ کا ایک عظیم راز آج بھی برقرار ہے۔ بہت شکریہ۔